ابتدا ہے रब जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों में छुपे राज खूब जानता है। तमाम देखने और सुनने वालों को आपकी मेज़बान कन्वल चौधरी का सलाम। मुहर्रम अल हराम के हवाले से खुसूसी नशरियात का सिलसिला जारी है। आइए सुनते हैं 3 मुहर्रम अल हराम के हवाले से मजलिस अज़ाक मोहतरम खानम ज़किया बतूल साहिबा। اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك لا مجيب الدعوات إنك على كل شيء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يحصي نعمه العبد ولا يفتح مجتهد الذي ليس لصفته حد محدود ولا معد موجود ولا أجل ممدود فضل الخلائق وقدرته ونشر الرياح ورحمته الصلاة والسلام على المهيمن وعلى رسوله والخاتم لأوصيائه والشافع إليه والمكين لديه والمطوع في ملكوته أحمد من الأوصاف الأب القاسم محمد صلوات الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في أرض روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه في الأرض أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه فهو في الآخرة من الخاسرين سورہ آل عمران آیت نمبر 85 ارشاد رب العزہ کہ جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اپنانا چاہے، اسلام کے سوا کسی اور چیز کو پسند کرے، فلن یقبل منہ، اللہ اس سے اس کو قبول نہیں کرتا، فہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ دنیا میں کوئی بھی کیسا بھی کسی بھی طرح کا طریقہ، دین، مکتب، مذہب، مرضی، لا دین جو بھی ہو جائے دنیا میں وہ کر سکتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ ہم اس کو آخرت میں اس چیز کا فائدہ نہیں دے سکتے۔ یہ آیت جناب فاطمہ الزہرا نے اپنے خطبہ فلکیہ کا عنوان بنایا کہ تم جو کر رہے ہو، جو تم اپنا رہے ہو، دین میں سے جو تم نکال رہے ہو، وہ تمہاری مرضی ہو سکتی ہے، اللہ کی مرضی نہیں ہے۔ اس سے تم دنیا کا فائدہ لے سکتے ہو، دنیا میں اپنی اتھارٹی منوا سکتے ہو، لیکن آخرت کا فائدہ اس کے اندر نہیں ہے۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو چاہتا ہے اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کو اپنا دین بنا دے۔ لہٰذا آپ نے اپنے ایک خطبے کے اندر، جو اگر ہم پڑھیں تو مشکل سے 12-15 منٹ لگے، اگر ہم صرف ریڈ کریں اس کو، ہاں تو 12 سے 15 منٹ آسان بیوی کا خطبہ ہے، جس میں آپ نے ساری حجتیں تمام کر دی، اور کوئی شبہہ یا اگر کسی کے بھی ذہن میں کوئی سوال یا کچھ تھا، ان سب کو آپ نے کلیئرٹی کے ساتھ بیان کر دیا۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ بیوی نے اپنے خطبے کے پہلے حصے میں اللہ کی توحید کی گواہی، جو اللہ نے نعمتیں عطا کی ہیں ان کا شکر بجا لائی، رسول کی رسالت کی گواہی دی، اور پھر اس کے بعد آپ نے مسلمانوں کے سامنے 10 سوال رکھے اور 10 مزید گواہیاں دیں، کچھ تاریخ جو مسلمانوں کی اسلام سے پہلے کی تاریخ تھی اس کو بیان کیا، اور جو اسلام میں مسلمانوں کی جن جن کی کنٹریبیوشن ہے، کس طرح کی ہے، رسول خدا نے انہیں کس طرح کی حیثیت دی اس کو بیان کیا، پھر امیر المؤمنین کا جو کردار رہا اس کو بیان کیا۔ اس خطبے کا جو سب سے اہم دوسرا بڑا حصہ ہے وہ ہے آپ کا مطالبہ، جو فلک کا تھا۔ آپ
آپ نے اس مطالبے کے لیے کیا انداز سخن اپنایا. سبحان اللہ. آپ نے اللہ کی گواہی دینے کے بعد، رسول کی گواہی دینے کے بعد فرمایا فَأَنَارَ اللَّهُ بِأَبِي مُحَمَّدٍ ظُلْمَهَا. اللہ نے میرے بابا کے ذریعے سے تاریکیوں کو دور کر دیا، دلوں سے ابہام اور آنکھوں سے پردے ہٹا دیے. فرمایا کہ میرے بابا نے ہدایت کے لیے قیام کیا. ثم قبض اللہ الیہ، پھر اللہ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا. قبض رأفت و اختیار، یہ بلانا محبت سے تھا اور شفقت سے تھا، اور ان کی اجازت اختیار، یہ رسول اپنی مرضی سے گئے. ہم سب جانتے ہیں واحد روح جو جناب اسرائیل نے قبض کی ہے اجازت سے، وہ روح رسول خدا ہے نا، اجازت مانگ کر نبی کے پاس آئے تھے. اسی لیے فرمایا قبض رأفت و اختیار، کہ اللہ کی طرف سے محبت تھی اور رسول خود بھی اللہ کے حضور حاضر ہونا چاہتے تھے. فرماتی ہیں کہ ہمارے دل ابھی زخمی تھے، ہمارے زخم ابھی بھرے نہیں تھے. رسول کی، میرے بابا کی وفات کو زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ ابھی میرے بابا کی میت دفن نہیں ہوئی تھی، لیکن تم نے فتنے کے خوف کے بہانے خلافت پر قبضہ جما لیا. بی بی نے کتنی کلیئرٹی کے ساتھ بات کی. خلافت پر تم نے قبضہ جمایا، بہانہ کیا بنایا کہ فتنہ اٹھ جائے گا، انصار فتنہ کریں گے، لہٰذا ہم اس سے پہلے ہی مہاجر ہونے کا پورا فائدہ اٹھائیں گے. اور پھر اس کے بعد بی بی فرماتی فَحَيْحَاتْ مِنْكُمْ فَكَيْفَ بِكُمْ، افسوس ہے تم پر، یہ تم کس جانب جا رہے ہو. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تم نے کس چیز کو اپنے لیے کافی سمجھ لیا ہے، تم نے کس چیز کو اپنے لیے راستہ سمجھ لیا ہے. تم پر افسوس ہے. پھر فرماتی ہیں ھذا کتاب اللہ بین اظہرکم، یہ اللہ کی کتاب ہے جو تم لوگوں کے سامنے موجود ہے. امورہ ظاہرہ، احکامہ ظاہرہ، اعلامہ باہرہ، زواجرہ لائحہ، وہ کتاب جس کے امر کو اللہ نے ظاہر کیا، احکام کو واضح کیا، ہدایت کی علامت کو آشکار کیا، اور جو محرمات کی حرام چیزیں تھیں ان کو ہویدا کیا. اس کے باوجود اتنی واضح کتاب تمہارے درمیان ہونے کے باوجود بی بی کیا فرما رہی ہے، تم کس جانب جا رہے ہو، تمہیں کس چیز نے اپنی طرف گھیر رکھا ہے. پھر فرماتی ہیں کیا تم قرآن کو توجہ کیے بغیر پڑھتے ہو. خطبہ فدقیہ کے جملے ہیں. کیا تم قرآن کو توجہ کیے بغیر پڑھتے ہو یا بغیر قرآن کے حکم دیتے ہو. یا تو توجہ نہیں ہے یا پھر تم قرآن کو سامنے رکھتے نہیں، معیار گردانتے نہیں اور حکم دے دیتے ہو. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد بی بی فرماتی ہیں بئس للظالمین بدلا، بدترین بدل ہے ظلم کرنے والوں کے لیے. تمہارا قرآن کو توجہ سے نہ پڑھنا ظلم ہے، تمہارا قرآن کے علاوہ کہیں اور سے کوئی حکم نکال لینا، کوئی امر نکال دینا ظلم ہے، اور اس کے لیے بدترین بدلہ ہے. پھر خطبہ فدقیہ، بی بی نے نہ انصار کو دیکھا، نہ مہاجر کو دیکھا، نہ خواتین کو دیکھا، اور نہ اس کے سوا جو غلام اور کنیزیں یا کسی اور عنوان سے کوئی مسافر بیٹھا تھا، کسی کی جانب توجہ نہ کی. جو مسند پر تھا، جو خلافت رسول کا دعویٰ کرتا تھا، آپ نے اس کو مخاطب کیا، اس کو نام لے کر فرمایا یبن ابی قحافہ افی کتاب اللہ ترثا اباک ولا ارث ابی. اے ابن قحافہ، اللہ کی کتاب کی روح سے تم اپنے باپ سے ارث ترکہ لے سکتے ہو، میں نہیں لے سکتی. تم اپنے باپ کے وارث بن سکتے ہو. اے ابن قحافہ،
میں کتاب اللہ کی روح سے نہیں بن سکتی۔ پھر آپ نے قرآن کی 5 آیات تلاوت کی، 5 آیات قرآن۔ ہاں، آپ نے سورہ نمل کی آیت نمبر 6 وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُودَ کہ حضرت سلیمان نے اپنے بابا داؤد علیہ السلام سے ارث پایا۔ فرمایا سلیمان اپنے باپ داؤد سے ارث لے سکتے ہیں، میں نہیں لے سکتی۔ قرآن نبی، ایک نبی کی اولاد دوسری نبی، میں معصوم کی اولاد معصوم۔ سلیمان اور داؤد میں اللہ کی حکمت اور قرآن میں اور جو تم حکم بیان کر رہے ہو وہ اور۔ پھر آپ نے سورہ مریم آیت نمبر 5 کا آخری حصہ اور 6 پوری آیت فرمایا کہ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب۔ فرمایا کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی ہے پروردگار میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری ہڈیاں ضعیف ہو گئی ہیں، میرا کوئی وارث نہیں ہے، تو اللہ سے کہا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اے خدا مجھے کوئی ولی، میرا کوئی جانشین دے دے۔ یرثنی، وہ مجھ سے ورثہ حاصل کرے، وَيَرِثُ آلَ یعقوب، اور وہ آل یعقوب سے ورثہ ترکہ حاصل کرے، ان کا وارث بنے۔ فرمایا زکریا بڑھاپے میں اللہ سے اپنے لیے اولاد مانگ سکتے ہیں جو ان سے ترکہ حاصل کرے، یہ نہیں فرمایا کسی نبی کو میرا بنا دے۔ ہارون اور موسیٰ والی بات نہیں ہے، اے خدا میں بوڑھا ہوں، باپ بننا چاہتا ہوں نا، اپنی بات کر رہے ہیں۔ فرمایا اللہ نے اللہ کے حضور حضرت زکریا نے کہا مجھے صاحب اولاد کر تاکہ مجھے وارث ملے، مجھے یہ نہیں فرمایا ایسا ولی دے جو میرا وارث بنے، صاحب اولاد کر۔ سورہ مریم آیت نمبر 5 اور 6 میں حضرت زکریا اپنی اولاد کو اپنا وارث بنانے کے لیے، آل یعقوب کا وارث بنانے کے لیے اللہ سے مانگ سکتے ہیں، میں نہیں مانگ سکتی، میں سوال نہیں کر سکتی۔ تیسری آیت جناب فاطمہ خطبہ فدق ارشاد فرمائے سورہ انفال آیت نمبر 75 وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، اللہ کہتا ہے کہ جو تمہارے عزیز رشتہ دار ہیں، صلہ رحم ہیں، وہ تم میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، یعنی میرا رسول سے کوئی رشتہ بھی نہیں ہے، کوئی صلہ رحمی کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، میرے رشتے کی بھی تم منکر ہو گئے کہ خدا کہتا ہے کہ ایک رشتہ دار کا دوسرے رشتہ دار پر حق ہے، تو کیا رشتے کے اعتبار سے میرا نبی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے؟ کیا میں اولاد نہیں تو صلہ رحمی کے زمرے میں بھی نہیں آتی؟ پھر اس کے بعد آپ نے قرآن کی اگلی آیت تلاوت کی یوصیکم اللہ فی اولادکم الذکر مثل انثیین، پروردگار عالم حکم دیتا ہے کہ تم اپنی اولاد کو جب اپنا ترکہ دو تو بیٹی کا حصہ کتنا ہے یہ بھی بتاتا ہے، بیٹے کا حصہ کتنا ہے یہ بھی بتاتا ہے۔ ہاں، اور کہتا ہے کہ بیٹی کے لیے جو بیٹے کا حصہ ہے اس کا آدھا، یعنی لڑکے کے لیے 2 اور لڑکی کے لیے 1 ہے۔ جناب فاطمہ یہ آیت سناتی ہیں، فرماتی ہیں کیا میں ان کی بیٹی بھی نہیں ہوں؟ اگر جو بابا نے مجھے لکھ کر دیا ہے وہ نہیں تو ان کے مال میں جو بیٹوں کو مل رہا ہے میں اس کے اوپر آؤں گی کہ اور کس کس کو کیا کیا ملا۔ فرمایا جو دوسروں کو مل رہا اس کا آدھا، کوئی حق اولاد ہونے کے اعتبار سے بیٹے اور بیٹی کا تذکرہ قرآن میں وراثت میں کتنا حق ہے صاف بتایا گیا ہے، کیا میرے پاس اس میں بھی کوئی حصہ نہیں ہے؟ پھر آپ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 جس میں اتنی وضاحت ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا للوصیہ للوالدین والاقربین بالمعروف۔ خدا سورہ بقرہ آیت نمبر 180 میں ارشاد فرماتا ہے تم میں سے جب کوئی موت کے قریب ہو، کتب علیکم اس پر لازم ہے کہ وہ بہترین اچھی وصیت کرے اپنے والدین اور اپنے نزدیکی اقربین، اقربا اردو میں بھی کہتے ہیں نا، اپنے نزدیکی رشتہ داروں کے لیے اچھی سی وصیت چھوڑ کر جائے، بالمعروف، امر بالمعروف والا، ہاں نیکی والا، اچھائی والا،
کہ وصیت کرو، اچھی کرو، نیکی کے ساتھ کرو، رشتہ داروں کے لیے اور والدین کے لیے۔ آپ نے سوال کیا، تمہیں لگتا ہے میرے بابا قرآن کی یہ آیت نہیں جانتے تھے؟ انہوں نے کوئی وصیت کی ہی نہیں، اور وہ بغیر وصیت کرتے چلے گئے، اور انہوں نے یہ فریضہ جو اللہ کہہ رہا ہے ان میں سے کوئی ادا نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد بی بی نے ان 5 آیات کے خلاصے کے جواب میں سوال کیا، کیا تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ میں نہ رسول سے صلہ رحمی رکھتی ہوں، میں آخری نبی سے نہ کوئی رشتہ داری رکھتی ہوں، اور نہ ہی بیٹی ہونے کے حوالے سے کوئی ارث لے سکتی ہوں؟ یہ خطبہ فدکیہ اتنی صراحت سے پورے میٹر کو کھول کر رکھتا ہے۔ نام لے کر بی بی نے ایک شخص سے جو رسپانسبل ہے اس سے سوال کیا، قرآن کی آیات رکھی، کوئی اس سے آگے کی بات نہیں۔ اور پھر جواب کیا ہوا آپ جانتے ہیں؟ جواب میں ایک حدیث آئی، اور وہ حدیث کیا تھی؟ حدیث نقل کس نے کی؟ جتنے بھی لوگ اس پارٹی کے تھے، یعنی جو چاہتے تھے کہ جو مہاجر ہیں وہ خلیفہ بنے، وہ سب نقل کرنے والے تھے، وہ سب نقل کرنے والے تھے۔ یعنی جو دعویٰ کر رہا ہے وہ خود ہی کہے کہ میں نے یہ سنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم نام لے لیتے، سلمان فارسی کہیں ہم نے یہ سنا ہے، ابو ذر غفاری کہیں ہم نے یہ سنا ہے، جناب مقسم تمار کہیں ہم نے، عبداللہ ابن مسعود کہیں ہم نے یہ سنا، بلال حبشی کہیں ہم نے یہ سنا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ جو خود قبضہ کرنے والا ہے، وہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے رسول سے یہ سنا ہے کہ ہم جو چیز چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہے، اس میں امت کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ آیات قرآنی کے جواب میں حدیث کا ہونا کافی ہے۔ اس بات کو ہمیں سمجھنا ہوگا نا کہ کیا آیت کے سامنے حدیث کا ہونا کافی ہے؟ میرے خیال میں یہ کوئی اتنا مشکل فلسافیکل کویسچن تو ہے ہی نہیں کہ جس کے لیے ہم وہ کریں۔ اللہ کا شکر ہے ہماری تربیت ایسی ہوئی کہ ہمیں بتایا گیا کہ اگر کوئی حدیث قرآن کے منافی ہو، قرآن کے خلاف ہو، تو اس کے ساتھ کیا کرو؟ اسے دیوار پر دے مارو۔ ہاں، یہ تو ہم جیسوں کو بھی پتہ ہے، پہلی بات۔ دوسری، کیا کوئی رسول، ہم بات کرتے ہیں، مان لیتے ہیں کہ رسول کے بارے میں یہ بات، کیا کوئی رسول، کوئی 1,24,000 میں سے کبھی کوئی ایسی حدیث، قول یا ایسا فعل، سنت ایسا کر گیا کہ جو ان کی کتاب کے خلاف ہو؟ یہ 5 آیتیں تو بتا رہی ہیں۔ بی بی کا سوال اپنی جگہ ہے، قرآن تو میرے حق میں ہے، تم قرآن سے کچھ نہیں لا سکتے تو حدیث لاتے ہو، کیا آج تک کسی نبی نے ایسا کیا جو آخری نبی کر جائیں؟ سمجھ میں آتا ہے نا کیوں اللہ نے ہادی، حجت، اپنے پیامبر، اپنے نمائندے کے لیے عصمت کو لازمی رکھا ہے۔ ہاں، یہ ہمارے عقیدے کی خوبصورتی ہے کہ ہم کہتے ہیں وہ صاحب عصمت ہیں، ان سے کوئی خطا نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ امین اللہ ہیں، ان کے پاس اللہ کی امانت ہے۔ اگر ان سے کھو جائے، رہ جائے، بھول جائیں یا نعوذ باللہ ہذیان کہنے لگیں تو اللہ کی امانت ہے، شریعت ہے۔ جو کچھ جیسا جہاں بیان کیا، خدا کیا کہتا، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، خشکی و تری چے جائے کہ حکم خدا، ایک ایک چیز۔ لہٰذا یہ بات تو اپنی جگہ یہیں پر ہی رد ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد بات یہ آتی ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا نے اس کے جواب میں فرمایا کیا، بات رکھی کون سی، کہ جس سے ہم یہ کہیں کہ اگر حدیث ہے، قرآن تو جواب نہیں تھا نا، اگر حدیث ہے تو بی بی اس کا جواب کیسے دیتی ہیں؟ آپ فرماتی ہیں، اسی خطبے کا حصہ ہے، فرماتی ہیں کیا تم نے نہیں سنا میرے بابا سے، المرء یحفظ فی ولدہ، کسی بھی انسان کا احترام اگر برقرار رکھنا ہے تو اس کی اولاد کے ذریعے سے اسے برقرار رکھا جاتا ہے۔ ہاں، تم نبی اگر آج ہوتے تو ان کا جو احترام کرتے، اب نبی نہیں ہے تو کیسے کرو گے؟ ان کی اولاد کے ذریعے سے،
ان کی اولاد کے ذریعے سے، جو ان کی اولاد، ان کی نشانیاں ہیں، ان کے یادگار ہیں، اس کے ذریعے سے۔ آپ جانتے ہیں بہت ساری یہ انسانی طبیعت اور مزاج اور فطرت ہے کہ اگر کسی سے محبت کرتا ہو، اس کی نشانی مل جائے تو اس سے بھی احترام سے پیش آتا ہے نا۔ بی بی نے فرمایا تم آج اس وقت نبی کا احترام کیسے رکھ سکتے؟ ان کی اولاد کے ذریعے سے۔ لہٰذا یہ میری قدر اور یہ میری منزلت اور یہ میری تعظیم ہے کہ تم لوگ جو میں کہہ رہی ہوں، قرآن کی آیت سنا رہی ہوں، اس کو جھٹلا رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ رسول اللہ نے کیا کیا ترکہ یا ارث چھوڑا ہے۔ کیا صرف فدق تھا یا اور بھی چیزیں تھیں؟ دیکھیے یہ بات ہمیں سمجھنی ضروری ہے کہ ائمہ معصومین کی زندگی میں سادگی ضروری تھی، سادہ زیست تھے، لیکن ایسا نہیں تھا کہ وہ غریب اور فقیر تھے، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا۔ نبی خدا جتنے غزوات میں تشریف لے کر گئے، جب ان غزوات سے مال غنیمت آپ جو مجاہدین ہیں اس میں تقسیم کرتے، آپ کا بھی حصہ ہوتا، یہاں تک کہ جب تک آپ کی زندگی اپنے اتمام پر پہنچی ہے تب تک آپ کے پاس کچھ روایات میں ہیں 6، کچھ روایات میں ہیں 4 ایسٹس آپ کے پاس موجود تھے۔ حوائط 7، 7 احاطے تھے، 7 زمینیں تھیں۔ بنی نذیر کا علاقہ، اس کا ایک حصہ آپ کے پاس تھا۔ خیبر کے 3 قلعے جو مولا کے پاس، رسول خدا کے پاس تھے۔ آپ جانتے ہیں خیبر میں ایک دروازے نے بہت سارا کام آسان کر دیا تھا۔ پھر اس کے بعد فدق، جو آپ نے خیبر کے بعد جو فتوحات تھی اس میں بغیر کسی جنگ کے آپ کو حاصل ہوا۔ یہ 4 چیزیں نبی کے پاس تھیں، 2 اور بھی ہیں، ان کی روایات موجود ہیں۔ ہم فی الحال صرف کم از کم پہ بات کرتے ہیں نا۔ 4 چیزوں میں جو پہلی 7 چیزیں تھیں رسول خدا کی، اس میں سے جو 7ویں تھی وہ آپ نے جو اصحاب صفا تھے، جو بہت غریب و نادار تھے، ان کے لیے کی۔ بنی نذیر کو آپ نے عبد الرحمن ابن عوف، بنی نذیر کا 6واں حصہ آپ نے عبد الرحمن ابن عوف اور کچھ اور لوگوں کو وقف کیا، ان کو دے دیا بطور ترکہ کہ میرے بعد یہ استعمال کریں گے۔ خیبر کے 3 قلعے ازواج رسول خدا کو دیے گئے، جو آپ کی زوجات تھی نا، ان کے لیے بطور ارث چھوڑا۔ فدق جناب فاطمہ الزہرا۔ سوال کہ اتنی بڑی جگہ، فدق بڑی جگہ تھی، خیبر کے 3 قلعوں کے برابر تھی، اتنی بڑی جگہ ایک بیٹی کو دی، سبحان اللہ۔ جب جب فدق رسول کے پاس آیا تو ایک آیت نازل، وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور جو ذی القربہ یعنی قرابت دار ہیں، عزیز و رشتہ دار ہیں، ان کا حق ادا کریں۔ اور رسول اللہ نے کیا کیا؟ آپ نے ایک سند لکھی اور جناب فاطمہ کو فدق پیش کی بطور حق۔ ہاں، جب آپ نے بطور حق فدق آپ کو پیش کی تو جناب فاطمہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اے بابا جان، ایک وقت تھا جب ہم غربت و تنگی میں تھے، میں آپ کے پاس کنیز مانگنے آئی تھی، سب جانتے ہیں میں آپ کے پاس کنیز مانگنے آئی تھی، اب ہم تنگی میں نہیں ہیں، اللہ نے کشائش دی ہے، اور جب اس وقت میرے لیے مال و دولت کوئی چیز نہیں تھی تو اب مجھے کیا ضرورت ہے، اب ہمارے حالات بہتر ہیں، مجھے یہ سند فدق نہیں چاہیے۔ تو رسول اللہ نے کیا جواب دیا؟ دیکھیں، یاد رکھے اسلام کتنا پیارا دین ہے۔ آپ نے فرمایا، اے میری بیٹی، آج جو اسلام مدینے میں اور پوری دنیا میں مضبوط ہوا ہے، اس میں بہت بڑا احسان ہے جناب خدیجہ کا۔ ہاں، جناب خدیجہ کا احسان بڑا ہے، اور ان کے مال کے طفیل ہمیں یہ سب حاصل ہوا ہے۔ آج جب میرے پاس میں یعنی دولت مند اور اسلام اتنا ہو گیا ہے کہ کسی کو اس کا حق ادا کر سکے جو اس نے دیا تھا، تو خدیجہ نہیں ہے۔ فرمایا، تو تنہا یادگار خدیجہ ہے، تو تنہا اولاد خدیجہ ہے جس کا حق اسلام پر بہت ہے، اور یہ فدق تیرے بابا نے خود حاصل کیا ہے۔ آج خدیجہ ہوتی تو میں ان کو فدق دیتا، لیکن آپ ان کی تنہا یادگار ہیں، تو میں یہ ان کا حق، وآتی ذی القربى حقہ، ان کا حق ادا کرنے کے لیے یہ فدق آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ سبحان